نحمده ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا ٹاپک شروع ہے۔ نکاح۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت و مآب خاتون تھی۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا اور ان سے 2 لڑکے ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے کیا۔ ان سے بھی 2 اولاد ہوئی، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بنت عتیق۔ حضرت خدیجہ کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ عقد نکاح کے خواہشمند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر اور آپ کے حیرت انگیز حالات کو سن کر جہاں تک ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا کہ خود بخود ان کے قلب میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ کہا تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھی اور یہ طے کر چکی تھی کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہا خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا، جو ان کے بھائی عوام بن خوالد کی بیوی تھی۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور علیہ السلام کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتہ کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے، وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے: انی قد رغبت فیک لحسن خلق کا وصدق حدیثی کا، یعنی میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتہ کو اپنے چاچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ بلا حضرت خدیجہ جیسی پاک دامن، شریف، عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتہ کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب وغیرہ اپنے چاچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفا بنی ہاشم اور سرداران مصر کو اپنی برات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبہ سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ کے متعلق کیسا خیال تھا اور آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ ابو طالب کے اس خطبہ کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا اور ہم کو مد اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا اور اپنے گھر کعبہ کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا، اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈلتی ہوئی شاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ جب ابو طالب اپنا یہ بلبلہ گیز خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا جس کا مضمون یہ ہے: خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ اے ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا اور کوئی شخص
آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتہ میں شامل ہونے کو پسند کیا، لہذا اے قریش تم گواہ رہو کہ ختیجہ بنت خویلد کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا 400 مشکال مہر کے بدلے۔ غرض حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، اور حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ معیشت ازواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہ تقریباً 25 برس تک حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہی، اور ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم کے سوا باقی آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی، جن کا تفصیلی بیان آگے آئے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی، اور اپنی تمام عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری اور خدمت میں نثار کر دی، جن کی تفصیل آئندہ صفحات میں تحریر کی جائے گی۔ کعبہ کی تعمیر۔ آپ کی رات بازی اور امانت و دیانت کی بدولت خداوند عالم نے آپ کو اس قدر مقبول اخلاق بنا دیا، اور عقل سلیم اور بے مثال دنائی کا ایسا عظیم جوہر عطا فرما دیا کہ کم عمری میں آپ نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جگروں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلہ کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا، اور سب نے بلا اتفاق آپ کو اپنا حکم اور صدار عظیم تسلیم کر لیا۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ تعمیر کعبہ کے وقت پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ کی عمر 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایسا عظیم انقلاب آ گیا کہ کعبہ کی عمارت بالکل ہی منہدم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ قبیلہ جرہم اور کسی وغیرہ آپ نے اپنے وقتوں میں اس کعبہ کی تعمیر و مرمت کرتے رہے تھے، مگر چونکہ عمارت نصیب میں تھی اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار دہارا وادی مکہ میں ہو کر گزرتا تھا، اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبہ کی حفاظت کے لیے بلائی حصہ میں قریش نے کئی بند بھی بنائے تھے، مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے، اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بلند اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، اور سرداران قریش کے دوش بدوش پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں تاکہ ہمارے قبیلہ کے لیے یہ فخر و اعزاز کا باعث بن جائے۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے، جہاں تک نوبت پہنچی کہ تلواریں نکل آئیں۔ بنو عبدالدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی، اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لیں۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے، اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو پنچ مان لیا جائے، وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کو تسلیم کر لے۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔ خدا کی شان کہ صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین ہے، لہذا ہم سب ان کے فیصلہ پر راضی ہیں۔ آپ نے اس جھگڑے کا اس طرح تصفیہ فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس قبیلہ کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے مدعی ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ ہر قبیلہ والوں نے اپنا سردار چن لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا، اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اوپر اٹھائیں۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا، اور جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبرکہ ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایسی خونریز لڑائی ٹال گئی جس کے نتیجہ میں نامعلوم کتنا خون خرابہ ہوتا۔ خانہ کعبہ کی عمارت
بن گئی، لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا، اس لیے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا۔ کعبہ معظمہ کا یہی حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا حتیم کہلاتا ہے، جن میں کعبہ معظمہ کی چھت کا پنڈالا گرتا ہے۔ کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے طریق مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا، اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ قوم عمالقہ کی عمارت، اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت بنائی۔ قریش کے مورث اعلیٰ کثیر بن کلاب کی تعمیر، قریش کی تعمیر جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کردہ نقشہ کے مطابق تعمیر کیا، یعنی حتیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچا رکھا، اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی سمت بنا دیا۔ عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو ڈھا دیا اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشہ کے مطابق کعبہ بنا دیا، جو آج تک موجود ہے۔ لیکن علامہ حلبی رحمۃ اللہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر جدید صرف 3 ہی مرتبہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر زمانہ جاہلیت میں قریش کی عمارت، اور ان دونوں تعمیروں میں 2735 برس کا فاصلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر جو قریش کی تعمیر کے 82 سال بعد ہوئی۔ حضرات ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعمیرات کے بارے میں علامہ حلبی نے فرمایا ہے کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عمارت میں معمولی ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی، تعمیر جدید نہیں تھی، واللہ تعالی عالم۔ مخصوص احباب، اعلان نبوت سے قبل جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص احباب و رفقا تھے وہ سب نہایت ہی بلند اخلاق، عالی مرتبہ، ہوش مند اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مقرب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو برسوں آپ کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے اور تجارت نیز دوسرے کاروباری معاملات میں ہمیشہ آپ کے شریک کاروبار رہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چاچا زاد بھائی حضرت حکیم بن نظام رضی اللہ عنہ جو قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے، اور جن کا ایک خصوصی شرف یہ ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص احباب میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ حضرت زماد بن سلبہ رضی اللہ عنہ جو زمانہ جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے، یہ بھی احباب خاص میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو کفار قریش کی زبانی یہ پروپیگنڈا سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہو گئے ہیں۔ پھر یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستہ میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے لڑکوں کا ایک گول ہے جو شور مچا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت زماد بن سلبہ رضی اللہ عنہ کو کچھ شبہ پیدا ہوا اور پرانی دوستی کی بنا پر ان کو انتہائی رنج و قلق ہوا۔ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں طبیب ہوں اور جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے جن کا حضرت زماد بن سلبہ رضی اللہ عنہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ فوراً ہی مشرف اسلام ہو گئے۔ حضرت قیس بن صاحب مخزومی رضی اللہ عنہ تجارت کے کاروبار میں آپ کے شریک کار رہا کرتے تھے اور آپ کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنی تجارتی شرکا کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا اور کبھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آتا تھا۔ موحدین عرب سے تعلقات، عرب میں اگرچہ ہر طرف شرک پھیل گیا تھا اور گھر گھر میں بت پرستی کا چرچا تھا، مگر اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کے پرستار اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہی خوش نصیبوں میں زید بن عمر بن نفیل ہے۔ یہ علی العنان شرک و بت پرستی سے انکار اور جاہلیت کی مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر کے چاچا زاد بھائی ہیں۔ شرک و بت پرستی کے خلاف اعلان مذمت کی بنا پر ان کا چاچا خطاب بن نفیل ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو مکہ سے شہر بدر کر دیا کرتا تھا اور ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا، مگر یہ ہزاروں اعزام کے باوجود عقیدہ توحید پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ کے 2 شعر بہت مشہور ہیں جن کو یہ مشرکین کے میلوں اور مجمعوں میں یہ بے آواز بلند سنایا کرتے تھے۔ اوبا
اوبا واحد امالف ربی ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللات والعزا جمیع کذالک یفعل الرجل البصیر، یعنی کیا میں ایک رب کی اطاعت کروں یا 1000 رب کی؟ جب کہ لوگوں کے دینی معاملات تقسیم ہو چکے ہیں، میں نے تو لات و عزا کو چھوڑ دیا ہے اور ہر بصیرت والا ایسے ہی کرے گا۔ یہ مشرکین کے دین سے متنفر ہو کر دین برحق کی تلاش میں ملک شام چلے گئے تھے۔ وہاں ایک یہودی عالم سے ملے، پھر ایک نصرانی پادری سے ملاقات کی، اور جب آپ نے یہودی و نصرانی دین کو قبول نہیں کیا تو ان دونوں نے دین حنیف کی طرف آپ کی رہنمائی کی، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دین تھا، اور ان دونوں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، اور وہ ایک خدائی واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر زید بن عمرو بن فضیل ملک شام سے مکہ واپس آ گئے، اور ہاتھ اٹھا کر مکہ میں یہ بے باز بلند یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں گواہ رہو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن عمرو بن نفیل کو بڑا خاص تعلق تھا، اور کبھی کبھی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام بلدہ کی ترائی میں زید بن عمرو بن نفیل سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر کھانا پیش کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا تو زید بن عمرو بن نفیل کہنے لگے کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھاتا، میں صرف وہی ذبیحہ کھاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا گیا ہوں۔ پھر قریش کے ذبیحوں کی برائی بیان کرنے لگے، اور قریش کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے گھاس اگائی، پھر اے قریش تم بکری کو اللہ کے غیر بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ حضرت عثمہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کہتے تھے کہ جماعت قریش، خدا کی قسم میرے سوا تم میں سے کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ کاروباری مشاغل، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ تجارت تھا، اور چونکہ آپ بچپن ہی میں ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے، جس سے آپ کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا، اس لیے ذریعہ معاش کے لیے آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا اور تجارت کی غرض سے شام و بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا، اور ایسی راست بازی اور مانوت و دیانت کے ساتھ آپ نے تجارتی کاروبار کیا کہ آپ کے شرکا کار اور تمام اہل بازار آپ کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت، سچائی، وعدہ کی پابندی، خوش اخلاقی تجارت کی جان ہے۔ ان خصوصیات میں مکہ کے تاجر امین نے جو طریقی شاہکار پیش کیا، اس کی مثال طریق عالم ناد و روزگار ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رصابی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ سے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، کچھ رقم میں نے ادا کر دی، کچھ باقی رہ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ کر باقی رقم بھی ادا کر دوں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد نہیں آیا۔ تیسرے دن جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ منتظر پایا، مگر میری اس وعدہ خلافی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر ایک ذرا بال نہیں آیا، بس صرف اتنا ہی فرمایا کہ تم کہاں تھے، میں اس مقام پر 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس طرح ایک صحابی حضرت صاحب رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور لوگوں نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا تذکرہ کرنا شروع کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ میرے شریک تجارت تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ میں معاملہ اتنا صاف اور ستھرا رکھا کہ کبھی بھی کوئی تکرار یا تو میں کی نوبت نہیں آئی۔ غیر معمولی کردار، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ طفولیت ختم ہوا اور جوانی کا زمانہ آیا تو بچپن ہی کی طرح آپ کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی۔ آپ کا شباب، مجسم، حیا اور چال چلن، عصمت و وقار کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی۔ آپ کا شباب، مجسم، حیا اور چال چلن، عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھا۔ اعلان نبوت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی بہترین اخلاق و داد کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبرگیری، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی باتوں میں آپ اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی تو کیا، اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ کام بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، خندہ پیشانی اور خوش روئی کے ساتھ دوستوں اور دشمنوں سے ملنا، ہر معاملے میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص شیوا تھا۔ حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ،
شراب خوری، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی، عشق بازی، یہ تمام بری عادتیں اور مذموم خصلتیں جو زمانہ جاہلیت میں گویا ہر بچے کے خمیر میں ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان تمام عیوب و نقائص سے پاک صاف رہی۔ آپ کی راست بازی اور امانت و دیانت کا پورے عرب میں شہرہ تھا اور مکہ کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں آپ کے برگزیدہ اخلاق کا اعتبار اور سب کی نظروں میں آپ کا ایک خاص وقار تھا۔ بچپن سے تقریباً 40 برس کی عمر شریف ہو گئی، لیکن زمانہ جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باوجود تمام مشرکانہ رسومات اور جاہلانہ اطوار سے ہمیشہ آپ کا دامن عصمت پاک رہی رہا۔ مکہ شرک و بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ خود خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ آپ کے خاندان والے ہی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ غرض نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی مقدس زندگی اخلاق حسنہ اور معاشرہ افعال کا مجسمہ اور تمام عیوب و نقائص سے پاک صاف رہی۔ چنانچہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے دشمنوں نے انتہائی کوشش کی کہ کوئی ادنا سا عیب یا ذرا سی خلافت تہذیب، کوئی بات آپ کی زندگی میں کسی دور میں بھی مل جائے تو اس کو اچھال کر آپ کے وقار پر حملہ کر کے لوگوں کی نگاہوں میں آپ کو ذلیل خوار کریں، مگر طریق گواہ ہے کہ ہزاروں دشمن سوچتے تھک گئے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں مل سکا جس سے وہ آپ پر انگشت نمائی کر سکیں۔ لہذا ہر انسان اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہے کہ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار انسانیت کا ایک ایسا محیل القول اور غیر معمولی کردار ہے جو نبی کے سوا کسی دوسرے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ اعلان نبوت کے بعد سید روحیں آپ کا کلمہ پڑھ کر تن من دن کے ساتھ اس طرح آپ پر قربان ہونے لگی کہ ان کی جان نثاریوں کو دیکھ کر شمع کے پروانوں نے جان نثاری کا سبق سیکھا اور حقیقت شناس لوگ فرط عقیدے سے آپ کے حسن صداقت پر اپنی عقلوں کو قربان کر کے آپ کے بتائے ہوئے اسلامی رسہ پر اشاکنہ داؤں کے ساتھ زبان حال سے یہ کہتے ہوئے چل پڑے، چلو بادی عشق میں پا برہنہ، یہ جنگل وہ ہے جس میں کانٹا نہیں ہے۔ اعلان نبوت سے بیعت عقبہ تک جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ ایک دم آپ کی خلوت پسند ہو گئی اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ آپ اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے اور آپ کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدہ اور کائنات فطرت کے مطالعے میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھارنے اور اس کی تدبیروں کے سوچ و بچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دونوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب نظر آنے لگے اور آپ کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی طبیعت صبح سادہ کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ غار حرا مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار خو ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ آپ اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ پہلی وحی ایک دن آپ غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ خدا کا پیغام اس کے رسول تک پہنچاتے رہے۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتہ نے آپ کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ سے زوردار معانقہ کیا، پھر شروع کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتہ نے دوسری مرتبہ پھر آپ کو اپنے سینے سے چمٹایا اور شور کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی سب سے پہلی وحی تھی جو پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعہ سے جو بالکل ناگہانی طور پر آپ کو پیش آیا اس سے آپ کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبلی راؤ۔ جب آپ کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ نے حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے کہ یہ سن کر حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نہیں،
نہیں ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو اپنے چاچا زاد بھائی برکہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ برکہ ان لوگوں میں سے تھے جو موہ تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے، بہت بوڑھے اور نبینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ برکہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر برکہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر برکہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو برکہ بن نے کہا کہ جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بسا ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے یا محمد کہہ کر پکارا۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ جبریل علیہ السلام جو غار میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہوگی اور آپ مکان پر آ کر لیٹ گئے اور غار والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ آپ کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ پر سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی اور رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک وکبر وثیابک وطہر والرجز فاہجر، یعنی اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند کے دوسرے دعوت اسلام کے منصب پر مأمور فرما دیا گیا اور آپ خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بسا ہو گئے۔ دعوت اسلام کے لیے 3 دور۔ پہلا دور 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت ارقم بن ارقم، حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری و حضرت سیب رومی، حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت الخطاب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا اور حضور کی چاچی حضرت ام فضل، حضرت بن عبد المطلب کی بیوی اور حضرت اسماء بنت ابو بکر بھی مسلمان ہو گئی۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کر لیا۔ واضح ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے سابقین و اولین کے لقب سے سرفراز ہیں۔ ان خوش نصیبوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ ہیں جو فطرت نیک طبع اور پہلے ہی سے دین حق کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ چنانچہ نبی پر حق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ اب پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور مشرب اسلام ہو گئے۔ دوسرا دور 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ شورى کی آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل فرمائی اور خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کو کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر یا معاشر قریش کہہ کر قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا
تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں ہاں، ہم یقیناً آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ کا چاچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے اور حضور کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ تیسرا دور، اب وہ وقت آ گیا کہ اللہ نے نبوت کے چوتھے سال سورۃ ہجر کی آیت فاستہ بما تؤمر نازل فرمائی، اور حضرت کو جل و شانہ نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو اللہ بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھل مخلا برائی بیان فرمانے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر کمر بسا ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی اظہار ثانیوں کا ایک طولانی سلسلہ شروع ہو گیا۔ رحمت عالم پر ظلم و ستم، کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی برک اٹھنے کے خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور اظہار ثانیوں سے آپ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہان، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے۔ آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کا گول لگا دیا جو راسوں میں آپ پر پھپتیاں کستے، گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے کیا کا شور مچا کر آپ کے اوپر پتھر پھینک دے۔ کبھی کفار مکہ آپ کے راسوں میں کانٹے بچھا دے، کبھی آپ کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ کو دھکا دیتے، کبھی آپ کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دکم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ کفار آپ کے معجزات اور روحانی تاثیرات و تصرفات کو دیکھ کر آپ کو سب سے بڑا جادوگر کہتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبریل اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تعالیٰ کو اور آپ کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ کر اور سیٹیاں بجا کر اس قدر شورغل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا آواز فرماتے تو آپ کا چاچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چلا کر کہتا جاتا تھا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظلم مجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا آواز فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ کی دعوت دی تو ابو جہل آپ پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگوں، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزیٰ کی عبادت چھوڑ دو۔ اس طرح ایک مرتبہ جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے کہ جو فلاں کے ذبح کی ہوئی اونٹ کی اوجری لا کر سجدہ کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن معیط کافر اٹھا اور اس اوجری کو لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے، دیر تک اوجری کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹھا مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر پڑتے رہے۔ آخرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ان دونوں ابھی کم سن لڑکی تھی آئیں اور ان کافروں کو برا بلا کہتے ہوئے اس اوجری کو آپ کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کفار قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی کہ اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں
پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ چند شریر کفار جو کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور اظہار ثانی میں بہت زیادہ سرگرم تھے، ان میں سے چند شریروں کے نام یہ ہیں: ابو لہب، ابو جہل، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس بن عدی بن ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، ابو قیس بن فاقہ، عاص بن وائل، نضر بن عاص، منبہ بن الحجاج، زہید بن ابی امیہ، صاحب بن سیفی، عدی بن عمرہ، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید بن عاص بن ہاشم، عقبہ بن ابی میر، حکم بن ابی عاص، یہ سب کے سب حضور رحمت عالم کے پڑوسی تھے، اور ان میں سے اکثر بہت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے، اور دن رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی میں مصروف کار رہتے تھے۔ مسلمانوں پر مظالم: حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی۔ یہ سان تھا کہ کفار مکہ مسلمانوں کو دم زون میں قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کے جوش انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار اس بات پر اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر پھر شرک و بت پرستی کرنے لگے، اس لیے قتل کر دینے کے بجائے کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور اظہار ثانیوں کے ساتھ ستاتے تھے، مگر خدا کی قسم شراب توحید کے ان مستوں نے اپنے استقلال و استقامت کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان بلاکشان اسلام کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہیں۔ سنگ دل، بے رحم اور درندہ صفت کافروں نے ان غریب و بے کس مسلمانوں پر جبر و اکراہ، ظلم و ستم کا کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا، مگر ایک مسلمان کے پاس استقامت میں بھی ذرا برابر تزلزل نہیں پیدا ہوا، اور ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر و مرتد نہیں ہوا۔ کفار مکہ نے ان غربا مسلمین پر جور اور فاقاری کے لیے بے پناہ اندوہناک مظالم ڈھائے، اور ایسے روح فرساں اور جان سوز عذابوں میں مبتلا کیا کہ اگر ان مسلمانوں کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو شاید ڈگمگانے لگتا سرائے عرب کی تیز دھوپ میں، جبکہ وہاں کی ریت کے ذرات تندور کی طرح گرم ہو جاتے۔ ان مسلمانوں کی پشت کو کوڑوں کی مار سے زخمی کر کے اس کی جلتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے بل لٹاتے، اور سینوں پر اتنا باری پتھر رکھ دیتے کہ وہ کروٹ نہ بدلنے پائے، لوہے کو آگ میں گرم کر کے اس سے ان مسلمانوں کے جسموں کو داغ دے، پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، چٹائیوں میں ان مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کی ناکوں میں دھواں دیتے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا، اور وہ کرب و بے چینی سے بدحواس ہو جاتے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں مقیم تھے، اور صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بہت ستایا، یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر ان کو چت لٹایا، اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی پیٹ کی چربی اور رطوبت سے کوئلے بجھ گئے۔ برسوں کے بعد جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے یہ واقعات امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا تو اپنی پیٹ کھول کر دکھائی، پوری پیٹ پر سفید داغ ڈبے پڑے ہوئے تھے۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر حضرت عمر کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو امیہ بن خلف کافر کے غلام تھے، ان کی گردن میں رسی باندھ کر کوچہ بازار میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھی، اور ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا باری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ امیہ کافر کہتا تھا کہ اسلام سے باز آ جاؤ ورنہ اسی طرح گٹ کر مار جاؤ گے، مگر اس حال میں بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر بل نہیں آیا تھا، بلکہ زور سے احد احد کا نعرہ لگاتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو گرم بالوں پر چت لٹا کر کفار قریش اس قدر مارتے تھے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کی والدہ بی بی سمیہ رضی اللہ عنہ کو اسلام لانے کی بنا پر ابو جہل نے ان کی ناف کے نیچے ایسا نیزہ مارا کہ یہ شہید ہو گئیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ بھی کفار کی مار کھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت شیب رومی رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ اس قدر طرح کی اذیت دیتے اور ایسی ماردار کرتے کہ یہ گھٹنوں بے ہوش ہو جاتے، کہ یہ گھنٹوں بے ہوش رہتے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے کہا کہ تم اپنا سارا مال و سامان یہاں چھوڑ کر مدینہ جا سکتے ہو۔ آپ خوشی دنیا کی دولت پر لات مار کر اپنی متاع ایمان کو ساتھ لے کر مدینہ چلے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صفوان بن امیہ کافر کے غلام تھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جب صفوان کو ان کے اسلام کا پتہ چلا تو اس نے ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر ان کو گھسیٹا اور گرم جلتی ہوئی ریت زمین پر ان کو چیتے لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا۔ جب ان کو کفار گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، راستہ میں اتفاق سے ایک گبریلا نظر آیا۔
ایک بلّہ نظر پڑا۔ امیہ کافر نے طعنہ مارتے ہوئے کہا کہ دیکھو تیرا خدا یہی تو نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اے کافر کے بچے خاموش، میرا اور تیرا خدا اللہ ہے۔ یہ سن کر امیہ کافر غضبناک ہو گیا اور اس زور سے ان کا گلا گھونٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ ان کا دم نکل گیا۔ اسی طرح حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس قدر مارا جاتا تھا کہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی درد مند ہو جاتی تھی۔ حضرت بی بی لبینہ رضی اللہ عنہ جو لونڈی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کفر کی حالت میں تھے اس غریب لونڈی کو اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، مگر حضرت لبینہ رضی اللہ عنہ اف نہیں کرتی تھی بلکہ نہایت جرات و استقلال کے ساتھ کہتی تھی کہ اے عمر، اگر تم خدا کے سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو خدا تم سے ضرور اس کا انتقام لے گا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی باندھی تھی، یہ مسلمان ہو گئی تو اس کو اس قدر کافروں نے مارا کہ ان کی آنکھیں جانتی رہی، مگر خداوند تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پھر ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر ہے۔ اسی طرح حضرت بی بی نہدیہ اور حضرت بی بی ام ابیس رضی اللہ عنہ بھی باندیاں تھیں۔ اسلام لانے کے بعد کفار مکہ نے ان کو دونوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر بے پناہ اذیتیں دی، مگر یہ اللہ والیہ صبر و شکر کے ساتھ ان بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلتی رہی، مگر اسلام سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ حضرت یارغار مصطفیٰ ابو بکر صدیق باصفہ رضی اللہ عنہ نے کس طرح اسلام پر اپنی دولت نثار کی، اس کی ایک جگہ یہ ہے کہ آپ نے ان غریب و بے بس مسلمانوں میں سے اکثر کی جان بچائی۔ آپ نے حضرت بلال و عامر بن فہیرہ و ابو فقیہ لبینہ و زنارہ و نادیہ وام ابین رضی اللہ عنہ ان تمام غلاموں کو بڑی بڑی رقمیں دے کر خریدا اور سب کو آزاد کر دیا اور ان مظلوموں کو کافروں کی ایذاؤں سے بچا لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب دامن اسلام میں آئے تو مکہ میں ایک مسافر کی صحت سے کئی دن تک حرم کعبہ میں رہے۔ یہ روزانہ زور زور سے چلا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے اور اچانک کفار قریش ان کو اس قدر مارتے تھے کہ یہ لہو لہان ہو جاتے تھے اور ان دونوں میں آب زمزم کے سوا ان کو کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملا۔ واضح رہے کہ کفار مکہ کا یہ سلوک صرف غریبوں اور غلاموں ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے بھی نہیں بخشا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو شہر مکہ کے ایک متمول اور ممتاز معززین میں سے تھے، مگر ان کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش نے اس قدر مارا کہ ان کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو نہایت مالدار اور صاحب اقتدار تھے، جب یہ سب مسلمان ہوئے تو گیروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چاچا نے ان کو رسیوں سے جکڑ کر خوب مارا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بڑے روب اور دبدبہ کے آدمی تھے، مگر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چاچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چاچا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کتنے جاہوئی زاد والے رئیس سے، مگر جب ان کے اسلام کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو ان کو رسی میں باندھ کر مارا اور ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن حضرت بی بی فاطمہ بنت خطاب کو بھی اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کے بیچ گر پڑے اور چہرے پر خون بہہ نکلا۔ کفار کا وفد بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ صدارن قریش حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے یہ سوچنے لگے کہ آخر اتنی تکلیف اور سختیاں برداشت کرنے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کیوں بند نہیں کرتے؟ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ ممکن ہے یہ عزت و جاہ و سردار دولت کے خواہاں ہوں۔ چنانچہ سبوں نے عتبہ بن ربیعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ تم کسی طرح ان کا دلی مقصد معلوم کرو۔ چنانچہ عتبہ تنہائی میں آپ سے ملا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری اس دعوت اسلام سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ مکہ کی صداری چاہتے ہیں یا عزت و دولت کے خواہاں ہیں یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہیں؟ آپ کے دل میں جو تمنا ہو کھلے دل کے ساتھ کہہ دیجیے۔ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام سے باز آ جائیں تو پورا مکہ آپ کے زیر فرمان ہوگا اور آپ کی ہر خواہش اور تمنا پوری کر دی جائے گی۔ عتبہ کی یہ سارنہ تقریر سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت فرمائی، جن کو سن کر عتبہ اس قدر متاثر ہوا کہ ان کے جسم کا رونگٹا اور بدن کا بال بال خوف ذوالجلال سے لرزنے اور کانپنے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ بس کیجیے، میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹا جا رہا ہے۔ عتبہ بارگاہ رسالت سے واپس ہوا، مگر اس کے دل کی دنیا میں نیا انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ عتبہ ایک بڑا ہی ساحر البیان خطیب اور انتہائی فصیح و بلیغ آدمی تھا۔ اس نے واپس لوٹ کر صدارن قریش سے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ تو جادو ہے، نہ کہانت، نہ شاعری، بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے، لہذا میری رائے ہے
کہ تم لوگ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر وہ کامیاب ہو کر سارے عرب پر غالب ہو گئے تو اس میں ہم قریشیوں کی عزت بڑھے گی، ورنہ سارا عرب ان کو خود ہی فنا کر دے گا۔ مگر قریش کے سرکش کافروں نے عتبہ کا یہ مخلصانہ اور مدبرانہ مشورہ نہیں مانا، بلکہ اپنی مخالفت اور اظہار ثانیوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ قریش کا وفد ابو طالب کے پاس۔ کفار قریش میں کچھ لوگ صلح پسند بھی تھے، وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے صلح صفائی کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے۔ چنانچہ قریش کے چند معزز رؤسا ابو طالب کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام اور بت پرستی کے خلاف تقریروں کی شکایت کی۔ ابو طالب نے نہایت نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجا کر رخصت کر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے فرمان فاصلہ بما تؤمر کی تعمیل کرتے ہوئے علی الاعلان شرک و بت پرستی کی مذمت اور دعوت توحید کا باز فرماتے ہی رہے۔ اس لیے قریش کا غصہ پھر برق اٹھا۔ چنانچہ تمام سرداران قریش یعنی عتبہ، شیبہ و ابو سفیان و عاص بن ہشام و ابو جہل، ولید بن مغیرہ و عاص بن وائل وغیرہ سب ایک ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجا کو ہمارے سپرد کر دیں، یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑیں تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے قریش کا تیور دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پر آن پڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اکیلا تمام قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مخلصانہ اور مشفقانہ لہجے میں سمجھایا کہ میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چاچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو اور بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اب تک تو قریش کا بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ اور ان کا تیور اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب مجھ کو اور تم پر تلوار اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے دعوت اسلام موقوف کر دو۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہرین و معین مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلے ابو طالب ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑ رہے ہیں۔ چاچا کی گفتگو سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑائی ہوئی مگر جذبات سے بڑی ہوئی آواز میں فرمایا کہ چاچا جان، خدا کی قسم، اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دے دیں تب بھی میں اپنے اس فرض سے باز نہ آؤں گا، یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پر دسار ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جوازی تقریر سن کر ابو طالب کا دل پھسل گیا اور وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی حشامتی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ بھتیجے کی محبت میں گرم ہو کر کھولنے لگا اور انتہائی جوش میں آ کر کہہ دیا کہ جان عم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بیکار نہیں کر سکتا۔ ہجرت حبشہ 5 ہجری نبوی۔ کفار مکہ نے جب اپنے ظلم و ستم سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر پناہ لینے کا حکم دیا۔ نجاشی حبشہ کا بادشاہ جس کا نام اسما اور لقب نجاشی تھا، عیسائی دین کا پابند تھا مگر بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل تھا اور تورات و انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کا بہت ہی ماہر عالم تھا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتیں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ ان مہاجرین کرام کے نام حسب ذیل ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساجزادی ہیں۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی حضرت سہلہ بنت سہل رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ حضرت عمرو بن ربیعہ رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ حضرت لیلہ بنت ابی اشمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سیرہ بن ابی رحم یا حضرت بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سہیل بن بیضا رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ کفار مکہ کو جب ان لوگوں کی ہجرت کا پتہ چلا تو ان ظالموں نے ان لوگوں کی گرفتار کے لیے ان کا تعاقب کیا، لیکن یہ لوگ کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے، اس لیے کفار ناکام واپس لوٹے۔ یہ مہاجرین کا قافلہ حبشہ کی سرزمین پر اتر کر امن و امان کے ساتھ خدا کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد ناگہاں یہ خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر سن کر چند لوگ حبشہ سے مکہ لوٹ آئے، مگر یہاں کر پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی۔ چنانچہ بعض لوگ تو پھر حبشہ چلے گئے مگر کچھ لوگ مکہ میں روپش ہو کر رہنے لگے، لیکن کفار مکہ نے ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا اور ان لوگوں پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم ڈھانے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو حبشہ چلے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حبشہ سے واپس آنے والے اور ان کے ساتھ دوسرے مظلوم مسلمان کل 83 مرد اور 18 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ کفار کا سفیر نجاشی کے دربار میں
تمام مہاجرین نہایت امن سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے، مگر کفار مکہ کو کب گبارہ ہو سکتا تھا کہ فرزندان توحید کہیں امن و چین کے ساتھ رہ سکیں۔ ان ظالموں نے کچھ طائف کے ساتھ عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو بادشاہ حبشہ کے دربار میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ ان دونوں نے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر تحفوں کا نذرانہ پیش کیا اور بادشاہ کو سجدہ کر کے یہ فریاد کرنے لگے کہ اے بادشاہ، ہمارے کچھ مجرم مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ گزین ہو گئے ہیں، آپ ہمارے ان مجرموں کو ہمارے والے کر دیجیے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بن کر گفتگو کے لیے آگے بڑھے اور دربار کے آداب کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا بلکہ صرف سلام کر کے کھڑے ہو گئے۔ درباری نے ٹوکا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار شاہی میں اس طرح تقریر شروع فرمائی کہ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، شرک و بت پرستی کرتے تھے، لوٹ مار، چوری ڈکیتی، ظلم ستم اور طرح طرح کی بدکاریوں اور بدعمالیوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا جس کی حسب و نسب اور صدق و دیانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس رسول نے ہم کو شرک و بت پرستی سے روک دیا اور صرف ایک خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیا اور ہر قسم کے ظلم ستم اور تمام برائیوں اور بدکاریوں سے ہم کو منع کیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے اور شرک و بت پرستی، شور کا تمام برے کاموں سے تائب ہو گئے۔ بس یہی ہمارا گناہ ہے جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہم نے اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر آپ کی سلطنت کے زیر سایہ پرامن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پھر اس پرانی گمراہی میں واپس لوٹ جائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر سے نجاشی بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سفیر عمرو بن عاص نے اپنی ترکش کا آخری تیر بھی پھینک دیا اور کہا کہ اے بادشاہ، یہ مسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ دوسرا ہی اعتقاد رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدہ کے بالکل ہی خلاف ہے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے سورۃ مریم کی تلاوت فرمائی۔ کلام ربانی کی تاثیر سے نجاشی بادشاہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ اس پر رقت طاری ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو کنواری مریم کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے خداوند کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے۔ نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر کو سنا اور یہ کہا کہ بلا شبہ انجیل اور قرآن دونوں ایک ہی آفتاب ہدایت کے وہ دو نور ہیں اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے، اور اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرتا اور ان کے قدم دھوتا۔ بادشاہ کی تقریر سن کر اس کے درباری جو کٹر قسم کے عیسائی تھے ناراض و برہم ہو گئے۔ مگر نجاشی بادشاہ نے جوش ایمانی میں سب کو ڈانٹ پھٹکا کر خاموش کر دیا اور کفار مکہ تحفوں کو واپس لٹا کر عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو دربار سے نکلوا دیا اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ میری سلطنت میں جہاں چاہو امن سکون کے ساتھ آرام و چین کی زندگی بسر کرو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بات ظاہر ہے کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، چنانچہ اس کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حالانکہ نجاشی بادشاہ کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا اور وہ حبشہ ہی میں مدفون بھی ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ حضرت ابو بکر اور ابن دغنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی، مگر جب آپ مقام برکل گماد میں پہنچے تو قبیلہ کارا کا سردار مالک بن دغنا اپنے راستے میں ملا اور دریافت کیا، کیوں اے ابو بکر کہاں چلے؟ آپ نے اہل مکہ کے مظالم کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ اب میں اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر خدا کی لمبی چوڑی زمین پر پھرتا ہوں گا اور خدا کی عبادت کرتا رہوں گا۔ ابن دغنا نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ جیسا آدمی نہ شہر سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، آپ دوسروں کا بار اٹھاتے ہیں، مہمانان حرم کی مہمان نوازی کرتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کی مالی امداد کرتے ہیں، حق کے کاموں میں سب کی مدد و اعانت کرتے ہیں،
آپ میرے ساتھ مکہ واپس چلیے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ ابن دغنہ آپ کو زبردستی مکہ واپس لایا اور تمام کفار مکہ سے کہہ دیا کہ میں نے ابو بکر کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، لہذا خبردار کوئی ان کو نہ ستائے۔ کفار مکہ نے کہا کہ ہم کو اس شرط پر منظور ہے کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھے تاکہ ہماری عورتوں اور بچوں کے کان میں قرآن کی آواز نہ پہنچے۔ ابن دغنہ نے کفار کی شرط کو منظور کر لیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چند دنوں تک اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھتے رہے، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جذبہ اسلامی اور جوش ایمانی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ مبودہ نے باطل لات و عزا کی عبادت و علی اللہ ہو اور معبود برحق اللہ تعالیٰ کی عبادت گھر کے اندر چھپ کر کی جائے۔ چنانچہ آپ نے گھر کے باہر اپنے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور اس مسجد میں علی اللہ نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے اور کفار مکہ کی عورتیں اور بچے بھیڑ لگا کر قرآن سننے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ نے ابن دغنہ کو مکہ بلایا اور شکایت کی کہ ابو بکر گھر کے باہر قرآن پڑھتے ہیں، جس کو سننے کے لیے ان کے گرد ہماری عورتوں اور بچوں کا میلہ لگ جاتا ہے، اس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لہذا تم ان سے کہہ دو کہ یا تو وہ گھر میں قرآن پڑھیں ورنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤ۔ چنانچہ ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کہا کہ ابو بکر آپ گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں ورنہ میں اپنی پناہ سے کنارہ کش ہو جاؤں گا، اس کے بعد کفار مکہ آپ کو ستائیں گے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن دغنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ کافی ہے اور میں اس کی مرضی پر راضی بے رضا ہوں۔ حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے۔ اعلان نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ایسی ہستیاں اسلام میں آ گئیں جن سے اسلام اور مسلمانوں کو جاہ و جلال اور ان کے عزت و اقبال کا پرچم بہت ہی سر بلند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچاؤں میں حضرت حمزہ کو آپ سے بڑی والانہ محبت تھی اور وہ صرف 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں زیادہ تھے، اور چونکہ انہوں نے بھی حضرت صحابہ کا دودھ پیا تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی طاقتور اور بہادر تھے اور شکار کے بہت ہی شوقین تھے۔ روزانہ صبح سویرے تیر کمان لے کر گھر سے نکل جاتے اور شام کو شکار سے واپس لوٹ کر حرم میں جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور قریش کے سرداروں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن حسب معمول شکار سے واپس لوٹے تو ابن جدمان کی لونڈی اور خود ان کی بہن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے کس طرح تمہارے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ یہ ماجرا سن کر ہمارے غصہ کیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا خون کھولنے لگا، ایک دم تیر کمان لیے وہ مسجد حرام میں پہنچ گئے اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور کہا کہ تم میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، تجھے خبر نہیں کہ میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ یہ دیکھ کر قبیلہ بنی مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے تو ابو جہل نے یہ سوچ کر کہ کہیں بنو ہاشم سے جنگ نہ چھڑ جائے، یہ کہا کہ اے بنی مخزوم آپ لوگ حمزہ کو چھوڑ دیجئے، واقعہ آج میں نے اس کے بھتیجے کو بہت ہی خراب قسم کی گالیاں دی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہو جانے کے بعد زور زور سے ان اشعار کو پڑھنا شروع کر دیا۔ حمدی اللہ حین ہدا فوادی الی الاسلام والدین الحنیف، میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس وقت کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت دی۔ اذا تلیت رسالتہ علینا تحدد مال ذلوب الحصیفی، جب اقام اسلام کی ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو باکمال عقل والوں کے انصو جاری ہو جاتے ہیں۔ وحمد مصطفیٰ فینا مطائن فلا تغشوا بالقول العنیف، اور خدا کے برگزیدہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقتدی ہیں تو اے کافرو اپنی باطل بکواس سے ان پر غلبہ مت حاصل کرو۔ فلا واللہ نسلم لقوم ولما نقضی فیہم بالسیوف، تو خدا کی قسم ہم انہیں قوم کفار کے سپرد نہیں کریں گے حالانکہ ابھی تک ہم نے کافروں کے ساتھ تلواروں سے فیصلہ نہیں کیا۔ صدق اللہ العظیم۔